بھائی جب وہ بندہ خود جنت نہیں جانا چاہتا تھا اور وہ جنت کو ایک فریب سمجھتا تھا، جہنم کو ایک فریب سمجھتا تھا، خدا کے اوپر طنز کرتا تھا، پیغمبر اور اصحاب کو ایک عام سا شخص سمجھتا تھا، تو پھر آپ اسے جنت کیوں پہنچانا چاہتے ہیں جب وہ خود نہیں جانا چاہتا؟ ہمارا سوال تو یہی ہے کہ ایک بندہ جب خود جنت میں نہیں جانا چاہتا تو آپ اسے زبردستی جنت کے اندر کیوں بھیجنا؟ اس کا حال تو یہ ہے دیسی لبرلز کا ہمارے کہ وہ جب ایک گروپ بناتے ہیں جس میں اسلام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو اس میں کسی مولوی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور اگر کوئی مولوی آ جائے تو اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اپنے چھوٹے سے گروپ کے اندر تو آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ کی جنت کو آپ نے اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ کسی بھی منکر کو آپ اس میں ڈال دیں۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی نامور دین بیزار اور لبرل قسم کا ملحد مر جاتا ہے تو کچھ اعتدال پسند ہمارے لوگ اس کو جنت پہنچانے کا ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص جو ہے کھلم کھلا دینی مسلمات کا مذاق اڑاتا تھا، اصحاب رسول اور پیغمبر اسلام کی ذات کے متعلق رقیقانہ اور بکواسانہ خیالات کا اظہار کرتے رہتا تھا، تو یہ کہتے ہیں دیکھو تم خدا مت بنو، جنت اور دوزخ اللہ کا کام ہے، اللہ دے گا، تم خدا مت بن جاؤ یہاں پر۔ تو ہمارے کچھ دوست اس بات پر خاموش بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم خدا تو نہیں بن سکتے، جنت اور دوزخ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی جنت اور دوزخ میں جس کو بٹھائے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں ایک مغالطہ ہے جو لبرل جو ہے ایک بہت باریک واردات کے ساتھ مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر، اس کی شان کریمی، اس کی مغفرت یقینی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10 جگہ پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ بھائی میں غفور اور رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہوں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید کے اندر ہی 10 نہیں سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کافروں کے اوپر سخت پکڑ کریں گے، ان بطش ربک لشدید، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب مسئلہ پاکستانی معاشرے کا کچھ عجیب قسم کا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر آپ یقین کریں دین کا انکار کرنا اور ملحد بننا انتہائی آسان ہے۔ پورا دین ہمارے یہاں کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور احادیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب کلموں کو دیکھیں کہ اگر کوئی ملحد، کلمے کا معاملہ ہمارا ہوتا ہے دل کے ساتھ، اب اگر کوئی ملحد دل سے کلمے کا انکار کر دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ کلمہ تو ختم ہو گیا۔ نماز ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے اکثریت جو ہے بے نمازی ہے، اب وہ نماز نہ پڑھے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ نماز کا منکر ہے۔ رمضان کا موقع آئے یا تو بیمار بن کر بستر پر لیٹ جائے ورنہ ٹور پر نکل جائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو گھر میں روزے نہ رکھے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور اگر گھر والوں کی طرف سے پوچھ گچھ کا اندیشہ ہو تو ایکٹنگ کرتے ہوئے سحری میں اٹھ جائے، دوپہر کو جا کے پانی پی لے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ زکوٰۃ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہاں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ جب آئے گی تب دینی ہے، آپ نہ بھی دیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ حج بھی آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ نہیں کریں گے، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا۔ تو یہاں تک پاکستان کے اندر آپ نے پورے کے پورے دین کو چھوڑ دیا، پورا کا پورا دین آپ نے ترک کر دیا، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ ملحدانہ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر۔ اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کی ترویج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مسلمان معاشرے کے اندر رہ کر مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں اور جو مسلمات ہیں، آپ ان پر جملے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تنقید صرف مولویوں پر نہیں رہتی، فرقوں پر نہیں رہتی، بلکہ نعوذ باللہ
آپ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو بھی اپنے رقیقانہ اور سوکیانہ جملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. بات بات پر آپ ان کے اوپر ایسے طنز کرتے ہیں جیسے آپ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جو آپ کے برتن کے اندر ہے کل عنائن ما یترشح، کہ ہر جو برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. تو اگر آپ کے دل کے اندر اسلام ہوتا تو پیغمبر کی ذات کے لیے، اصحاب کے لیے محبت بھرے جملے نکلتے، احترام پر مبنی الفاظ نکلتے. لیکن چونکہ آپ کے اندر کفر جاگزی ہوا ہے اور کفر نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو اب آپ کی زبان سے اسی طرح کی بکواسات نکلتی ہیں، جس سے ظاہری بات ہے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو رنجش محسوس ہوتی ہے، وہ غمزدہ ہوتے ہیں. اب جب آپ کے یہ جملے بھی ریکارڈ کا حصہ بن گئے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کے جو دوست یار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مسلمان مانو. بھائی ہم اس کو مسلمان کیوں مانیں جب ہمارے پاس آپ کے ظاہر دیکھنے کا ہو گیا؟ آپ کا ظاہر جو ہے وہ غیر مسلموں والا تھا. ایک تو یہ تھا آپ خاموش رہتے، آپ کوئی رد عمل نہ دیتے، تو پھر تو ہم بھی خاموش ہو جاتے. لوگ خاموش رہتے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ اپنے عقائد کا کھلا اظہار کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بکواسات کرتے ہیں، اور پھر آپ زبردستی جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جنت میں بھی جانے کا حق ہے. تو بھائی جنت میں کیوں جانا ہے آپ نے؟ اچھا جو مرنے والا تھا وہ تو مر گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کی تو بات ہی چھوڑے. ہمارے مخاطب اس کے دوست یار ہیں جو لبرل ہیں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں پہنچائیں. بھائی جب وہ بندہ خود جنت نہیں جانا چاہتا تھا اور وہ جنت کو ایک فریب سمجھتا تھا، جہنم کو ایک فریب سمجھتا تھا، خدا کے اوپر طنز کرتا تھا، پیغمبر اور اصحاب کو ایک عام سا شخص سمجھتا تھا، تو پھر آپ اسے جنت کیوں پہنچانا چاہتے ہیں جب وہ خود نہیں جانا چاہتا؟ ہمارا سوال تو یہی ہے کہ ایک بندہ جب خود جنت میں نہیں جانا چاہتا تو آپ اسے زبردستی جنت کے اندر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور جب ان کو کہو کہ بھائی آپ لوگ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کیا تم جنت کے ٹھیکیدار ہو؟ بھائی ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام تو بنایا ہے. مثلا جو مسلمان ہیں تو ماننے والوں کے لیے جنت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کر سکتا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتائے اور کوئی بھی فیصلہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ایسا نہیں کہ ہوا میں یہ بات چھوڑ دی ہے. اس نے کہا ماننے والوں کو میں جنت میں ڈالوں گا اور جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کو تو میں جہنم میں پھینکوں گا، چاہے وہ پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، سگا چچا. اللہ کے نبی نے اس کے لیے استغفار کیا. آپ کو کہا گیا کہ آپ 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا. تو پیغمبر نے کہا چلیں 70 کے بارے میں آیا، میں 70 سے زیادہ کر دوں گا. رحم دلی تھی. تو قرآن کا حکم آیا کہ آپ ان کے لیے بالکل مت کریں، ان کا یعنی منع ہی کر دیا گیا کہ آپ نے استغفار کرنا ہی نہیں ہے، آپ جتنا بھی کریں گے میں قبول نہیں کروں گا. تو یہ تو پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ تھا ایک کافر کے متعلق، ایک منکر کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکر کو میں جو ہے جہنم میں ڈالوں گا. تو آج جو منکر ہو جائے تو وہ بھی جہنم کا ہی نشانہ بنے گا. کم از کم ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو وہ جنت نہیں جا سکتا. اگر منکر بھی جنت چلے جائے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے، اور وہ تو بہت بڑا عادل ہے اور منصف ہے. اگر اللہ عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو یہ خوش فہمیاں جو ہے لبرلز کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، ہم تک نہ آئیں. لبرلز کا حال تو یہ ہے، دیسی لبرلز کا ہمارے، کہ وہ جب ایک گروپ بناتے ہیں جس میں اسلام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو اس میں کسی مولوی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور اگر کوئی مولوی آ جائے تو اس کو نکال دیتے ہیں. تو اپنے چھوٹے سے گروپ کے اندر تو آپ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ کی جنت کو آپ نے اتنا معمولی سمجھا ہوئے تھے، کسی بھی منکر کو آپ اس میں ڈال دیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. جو اللہ کا اصول ہے، اصول تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی رہے گا. اس نے جب کہا ہے کہ میں ماننے والوں کو جنت میں ڈالوں گا اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالوں گا، تو یہ اس کو اصول ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے اصول جو ہے تمہارے لیے تبدیل نہیں کریں گے. تمہاری جتنی بھی خوش فہمیاں ہوں وہ اپنی جگہ پر ہی رہیں.